السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر آصف توصیف اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر آصف توصیف آفیشل. آج ہم بات کریں گے ڈائریا کے بارے میں، لوز موشنز کے بارے میں اور اسہال کے بارے میں. بات یہ ہے کہ ڈائریا جو ہے یا لوز موشنز جو ہیں یہ خاص طور پہ بچوں میں بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. اس وقت 5 سال سے کم عمر کے بچوں کی وفات کی جو سیکنڈ کامن کاز ہے وہ ڈائریا یعنی لوز موشن ہے، اور اس کی پہلی ریزن جو ہے وہ نمونیا ہے، اور جو اس کی سب سے بڑی پیچیدگی ہے وہ ڈی ہائیڈریشن یا پانی کی کمی ہے. زیادہ تر لوز موشنز کے ساتھ وامٹنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور اس سے بھی جو ہے وہ پانی کی کمی ہوتی ہے. اور جو سب سے جو کامن کاز ہوتی ہے ڈائریا کی وہ انفیکشن ہوتا ہے. یہ انفیکشن وائرل بھی ہو سکتا ہے اور بیکٹیریل بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا روٹ جو ہے وہ اورل ہوتا ہے. جو کچھ بھی گند ہے، جو انفیکشن ہے وہ منہ کے ذریعے جاتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ صفائی کا بہت خیال رکھا جائے، بچوں کے ناخن چھوٹے رکھے جائیں، ان کے ہاتھوں کو بار بار دھلایا جائے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی لوز موشن کسی کو بھی ہوتے ہیں، بچوں کو یا بڑوں کو، فوراً فلیجل دے دی جاتی ہے. فلیجل کا ایکیوٹ ڈائریا میں کوئی رول نہیں ہے، بلکہ فلیجل کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے، اور اس طرح ڈی ہائیڈریشن یا پانی کی کمی اور بڑھ جاتی ہے. تو اور جب ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہو جائے تو اس سے ہمارا ڈیفنس جو ہے وہ بالکل گر جاتا ہے، اور جراثیم جو ہیں وہ خون میں آ کے بیکٹیریمیا اور سیپٹیسیمیا کر دیتے ہیں، اور سیپسس ہو جاتا ہے، اور ایسے بچوں کو ہاسپٹلائز کرنا پڑتا ہے، اور اس میں سے ایک بڑی تعداد بچوں کی اس سیپسس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. جب پانی کی کمی ہوتی ہے تو شروع میں بچے جو ہوتے ہیں وہ بہت بے چین ہوتے ہیں، چڑچڑے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، اور بڑی شوق سے پانی پی رہے ہوتے ہیں. جب یہ کمی زیادہ ہو جاتی ہے تو بچے ڈپریس ہو جاتے ہیں، سلو ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں دھس جاتی ہیں، ان کا جو تالو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، اور ان کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، ان کی زبان خشک ہو جاتی ہے، اور اگر ان کی جلد کو آپ ایسے کر کے پکڑیں تو یہ واپس نہیں جاتی. اس کو ہم کہتے ہیں ٹینٹ سائن. اور ایسے بچے جو ہے وہ ان کا یورین بہت ڈارک کلر کا ہو جاتا ہے، اور وہ کئی کئی گھنٹے پیشاب نہیں کرتے. تو یہ ساری علامات جو ہیں یہ بہت سیریس علامات ہیں، اور یہ پانی کی کمی کی علامات ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ جیسے ہی بچے کو لوز موشن ہو تو آپ اس کو ORS دینا شروع کریں، یعنی نمکول دینا شروع کریں، اور نمکول اتنے ہی اس میں بنائیں جتنا اس پیکٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے. اگر وہ 4 گلاس میں بنانے کا پیکٹ ہے تو 4 گلاس پانی میں ہی بنائیں اس کو. اور اس کے بعد اگر 2 گلاس سے بنانے کا اس میں، پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو آپ نے نا کپ سے یا بوتل سے نہیں دینا، آپ نے اس کو چمچ سے دینا ہے، اور ہر 2 چمچ کے درمیان آپ نے کم سے کم 2 منٹ کا وقفہ رکھنا ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ ORS دیتے ہیں چمچ سے تو 1 چمچ جو ہے وہ 2 منٹ سے کم عرصے میں معدے سے آگے چلا جاتا ہے، اور اس سے الٹی نہیں ہو سکتی. اور کیونکہ الٹی کے لیے بھی ایک کوانٹٹی چاہیے فلوئڈ کی جس سے الٹی ہو. پھر یہ ہے کہ یہ جو ہم ORS دیتے ہیں، نمکول دیتے ہیں، یہ ایون یہ کہ ڈرپ سے بھی زیادہ ایفیکٹو ہے. اس سے الٹی بھی رک جاتی ہے، لوز موشنز بھی بہتر ہو سکتے ہیں، اور یہ کہ سب سے جو اس کی بات جو پیچیدگی ہے ڈی ہائیڈریشن وہ نہیں ہوگی. جہاں تک الٹی کا تعلق ہے، الٹی جب شروع میں ہوتی ہے وہ تو معدے کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن بعد میں جو ہو رہی ہوتی ہے نا وہ الیکٹرولائٹ امبیلنس کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے، یعنی نمکیات کا جو بیلنس خراب ہو جاتا ہے، اور جب نمکیات الٹی میں اور ڈائریا میں ضائع ہو جاتے ہیں اس سے الٹی ہو رہی ہوتی ہے. اگر ہم ڈرپ بھی لگائیں تو ہم وہ نمکیات ریپلیس نہیں کر سکتے جو ہم ORS کے ذریعے کرتے ہیں. ORS میں جو ہے باڈی اپنے لحاظ سے، اپنی ضرورت کے اعتبار سے اس میں سے وہ الیکٹرولائٹس، وہ نمکیات انٹیلیجنٹلی لے لیتی ہے جو اس کو چاہیے ہوتے ہیں، اور الیکٹرولائٹ امبیلنس ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر ہے ایک اور جو لوز موشنز ہوتے ہیں بہت سویئر قسم کے، وہ کالرا ہے. لیکن
بہت اچھی بات یہ ہے کہ 1 سال تک کے بچوں کو کولرا آلموسٹ نہیں ہوتا، اور 5 سال تک کے بچوں کو بھی کولرا بہت ریئر ہے، لیکن بڑوں کو ہو سکتا ہے۔ اور کولرا کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے بہت بڑے بڑے لوز موشن ہوتے ہیں، اور ایک لوز موشن بھی اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ آپ کی پانی کی اتنی کمی ہو جائے کہ انسان بے ہوش ہو جائے اور گر جائے۔ اس کے اندر جو موشن ہوتے ہیں وہ چاول کی پیچ کی طرح ہوتے ہیں، اور اس میں جو بدبو ہے وہ مچھلیوں کی بسین کی طرح ہوتی ہے، اور ایسے مریضوں کو فوری طور پہ ہاسپٹلائز کرنا ضروری ہے، کیونکہ او آر ایس کے ذریعے آپ اتنا پانی ریپلیس نہیں کر سکتے، اور ان لوگوں کو ڈرپ لگا کے اور اینٹی بائیوٹکس بھی دینی پڑتی ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ پھر یہ ہے کہ بہت دفعہ فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور فوڈ پوائزننگ میں جو ہے وہ بیسیلس سیریس ہے، جس کی وجہ سے چاول اگر آپ نے بہت دیر بھگو کے رکھے ہیں تو اس میں ایک جراثیم پیدا ہو جاتا ہے، اور جس کے ٹاکسنز کی وجہ سے چاول کھانے کے تقریباً 6 گھنٹے بعد الٹیاں اور دست شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر وہ اپنے دوسرے وقت نہیں کھانے چاہیے، دوسرے وقت کھا رہے ہیں تب بھی اس کے اندر یہ جراثیم پیدا ہو جاتا ہے، اور جب اس کو ہلکا سا گرم کرتے ہیں تو وہ جراثیم کی جو زہر ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے، اور آپ کو زیادہ پرابلم ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ چاول فریش ہی کھائیں۔ پھر عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بچوں کو جب دانت نکل رہے ہوتے ہیں تو دانت پہ آتے ہیں بچے، تو اس وقت ان کو لوز موشن دانتوں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ دانتوں کی وجہ سے کوئی لوز موشن نہیں ہوتے۔ بچوں کو جس وقت دانت نکل رہے ہوتے ہیں موشن ضرور ہوتے ہیں، لیکن اس کی وجہ دانتوں کا نکلنا نہیں ہوتا۔ وہ اس وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں کہ جب بچے کے دانت نکل رہے ہوتے ہیں اس کے دانتوں میں بہت بے چینی ہوتی ہے، مسوڑوں میں بے چینی ہوتی ہے اور خارش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر چیز منہ میں لینے کی کوشش کرتا ہے۔ کیونکہ وہ ہر چیز منہ میں لے کے جا رہا ہوتا ہے تو گند جانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے لوز موشن ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے فیز میں ایک تو کچھ ڈراپس وغیرہ آتے ہیں جس کی وجہ سے جو آپ مسوڑوں پہ لگا دیں تو خارش کم ہو جاتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ بچوں کے ہاتھ بار بار دھلائیں، ان کے ناخن چھوٹے رکھیں، اور ان کے جو آس پاس کھلونے ہیں ان کو جلدی جلدی دھوتے رہیں تاکہ ان کو جو ہے انفیکشن نہ ہو۔ اب انفیکشن میں جو ایک بہت امپورٹنٹ ریزن ہے وہ وائرل انفیکشن میں روٹا وائرس ہے۔ اب لکیلی بہت اچھا ہو گیا ہے کہ روٹا وائرس کی ایک دوائی بھی آ گئی ہے، اور اس کے ذریعے بھی روٹا وائرس کا جو ڈائریا ہے وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ روٹا وائرس کی ویکسین بھی ہے اورل، جو اب دی جاتی ہے بچوں کو، اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب روٹا وائرس کی وجہ سے جو ڈائریا ہوتا تھا وہ کم ہو گیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو فوڈ پوائزننگ ایک اور ہوتی ہے وہ زیادہ تر گوشت والی چیزوں، چکن وغیرہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس میں جو بری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو ٹیسٹ ہے، اس کی جو اسمیل ہے وہ چینج نہیں ہوتی، لیکن وہ 6 7 8 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں جو بڑے سیویئر ہوتے ہیں۔ تو یہ صفائی کا بہت خیال رکھیں تاکہ اس قسم کے انفیکشن نہ ہوں۔ پھر یہ ہے کہ جن کو بچوں کو لوز موشن ہوتے ہیں ان کو لوگ کولک ڈراپس سے دیتے ہیں، اس کی وجہ سے لوز موشنز کافی دیر تک رہتے ہیں، یہ نہیں دینے چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جو آنتوں کو روک دیتی ہیں، جیسے کہ ان میں سے ایک کا دوائی کا نام آئیموڈیم ہے، اس کو ڈراپس کی شکل میں پہلے آتی تھی، اور بھی دوائیاں۔ ایسی دوائیاں ہرگز نہ بچوں کو دینی چاہیے نہ بڑوں کو دینی چاہیے، کیونکہ دیکھیں جو ڈائریا ہے یہ بیسیکلی ایک پروٹیکٹیو ریفلیکس ہے باڈی کا۔ جب اندر گند چلا جاتا ہے، زہریلی چیزیں چلی جاتی ہیں تو باڈی ان کو فلش کر کے باہر پھینک رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو یہ عمل روک دیں گے تو جراثیم اندر ہی رہ جائیں گے، اور وہ پھر آپ کے جسم میں پھیلیں گے، آپ کے بلڈ میں جائیں گے، اور اس کی وجہ سے سارے بیکٹیریمیا اور سیپٹیسیمیا اور سیویئر قسم کا انفیکشن جو جان لیوا ہو سکتا ہے ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر بچوں میں ڈائریا کو روکنے والی دوائیاں دی جائیں تو اس کی وجہ سے پی ڈی ڈی یعنی پوسٹ ڈائریل ڈسٹینشن ہو جاتی ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، اور ایسے بچوں کو جب آپ ہاسپٹل بھی لے کے آتے ہیں تو ان کو بچانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس میں ڈیتھ ریٹ بہت زیادہ ہے۔ پھر جو ایک اور چیز ہے کہ اس کے ساتھ بعض اوقات جو ہے وہ منہ میں چھالے وغیرہ ہو جاتے ہیں، اس کے لیے ہم ڈراپس دیتے ہیں یا لگانے والی دوائی ٹیوب کی فارم میں دیتے ہیں۔ تو وہ جو ڈراپس ہوتے ہیں وہ آپ نے اکٹھے نہیں دینے ہوتے، تھوڑے تھوڑے کر کے دینے ہوتے ہیں تاکہ
وہ ان کا کانٹیکٹ ٹائم جو ہے وہ زبان پہ کافی دیر تک لگے رہیں۔ پھر یہ کہ زبان کو آپ نے صاف بھی کرنا ہوتا ہے، اچھا ہو کہ میٹھے سوڈے والے پانی سے صاف کر دیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جو لگانے والی دوائیاں ہیں وہ آپ نے چمچ سے لگانی ہوتی ہیں، انگلی سے نہیں لگانی ہوتی۔ پھر یہ کہ نیپی ریش ہو جاتا ہے، بہت زیادہ لوز موشن، اس میں یہ ہے کہ آپ جس کو بچے کو نیپی ریش ہو اس کو آپ نے خشک رکھنا ہوتا ہے اور کھلا رکھنا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ یہ اس کو اگر پیک کر بھی رہے ہیں تو آپ نے جیسے ہی وہ لوز موشن کرے فوراً اس کو چینج کریں اور اس کو پیٹرولیم جیلی لگائیں۔ پھر یہ ہے کہ جو اس کے بچاؤ ہے اس کے لیے صفائی بہت ضروری ہے، اور صفائی اس میں یہ ہے کہ کھلونوں کو جیسے میں نے بتایا صاف کریں، اور کھانا صاف ستھرا دیں، بچوں کو فریش کھانا اور سیوت بنا کے دیں۔ بوتل اور چوسنی کا استعمال بہت برا ہے، اور اگر بوتل آپ نہیں باز سکتے، بوتل آپ نے دینی ہے تو کم سے کم اس کو بوائل کریں، بہت ساری بوتلیں رکھیں، ہر بوتل کو بوائل کر کے استعمال کریں، اور اگر نپل جیسے ہی چپکنے والا ہو جائے تو اس کو چینج کریں۔ پھر یہ ہے کہ جب لوز موشن ہو کسی کو، بچوں کو یا بڑوں کو، تو آپ نے کیلا، چاول، کھچڑی، یوگرٹ، ساگودانہ ایسی چیزیں دینی ہیں۔ میٹھی چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے، کولڈ ڈرنکس بالکل نہیں دینی، اور جوسز بالکل نہیں دینے۔ امید ہے کہ جو ہم نے باتیں بتائی ہیں ڈائریا کے بارے میں یہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی، اور آپ کو چاہیے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اچھی باتیں آپ کو بتاتے رہیں۔ اور اس کے بارے میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس کے اندر کوئی چیز مس ہو رہی ہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ٹاپک ہے جو ہم کور نہیں کر رہے، تو آپ ضرور ہمیں کومنٹس میں وہ بتا سکتے ہیں، اور اگر کوئی سوال آپ کا ہو تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کا جواب دیں۔ بہت شکریہ۔